بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کشتہ تانبا سفید فقط مستند اتباع کرام کے لیے۔ کشتہ مس یعنی تانبا، اور وہ بھی سفید، بلا شبہ طب کی اعلیٰ اکسیر جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اکثر اتباع کرام کلی کی مدد سے سفید کردہ مس کے کشتہ کو فقط بوٹی سے سفید کردہ کشتہ کے مقابل کم درجہ بتاتے ہیں، اور میں بھی کافی حد تک ان سے متفق ہوں۔ تاہم اس ترکیب کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ واقعی اکثیر صفت ہے، اور کسی طور بوٹی سے سفید کردہ کشتہ تانبا سے فوائد میں کم نہیں۔ اس کو میں نے ذاتی طور پر بہت بار بنایا اور استعمال کروایا، ہمیشہ لاجواب پایا ہے۔ یہ ترکیب مجھے جس طرح ملی تھی، اس میں گرہ کی مقداریں الگ تھیں اور نقدہ دتورہ کا تھا۔ میں نے اس میں کافی تبدیلیاں کر کے بنایا، اور جب نتائج سے مطمئن ہوا تو اس ترکیب کو اپنا لیا۔ اس لیے اس ترکیب کو آپ میری ذاتی مجوزہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کر کے بنایا تو بہت مفید بنا، اس لیے یہ ترکیب شیئر کر دی۔ چمکیلا نکلتا ہے، بظاہر کچا سا نظر آتا ہے، لیکن کھرل کرنے پر غبار ہو جاتا ہے۔ انتہائی مغلظ ہے۔ کیمیائی طور پر بھی اگر کوئی کیمیادان بھائی اس سے کام لینا جانتا ہو تو اسے بنا سکتا ہے۔ نہایت آسان ترکیب ہے۔ خوراکی شرط کے مطابق دہی پر زنگار نہیں دیتا۔ تجربہ کے لیے چمچ بھر دہی پر رتی بھر یہ کشتہ ڈال کر رکھا، پوری رات دہی پر پڑا رہا۔ صبح دیکھا تو دہی پر کوئی سبزی یا زنگار نہیں تھا، بلکہ دہی کو اتنا گاڑھا کر دیا تھا کہ دہی سخت جیلی سا بن گیا تھا۔ اسی سے اس کے فوائد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوراکی طور پر کتنا مغلظ ہوگا۔ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ ترکیب کو آسان دیکھ کر اس کشتہ کو عام نہ سمجھ لیا جائے۔ جو طبیب بنائے گا وہ اس کے فوائد خود دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے آتے ہیں مذکورہ مجوزہ ترکیب کی طرف۔ کشتہ کے لیے درکار اجزاء: خالص تانبا کے 2 پیسے تقریباً 5 یا 6 گرام وزن کے، کلی نصف تولہ، پارا 1 تولہ، گیگوار کے پتوں سے گودا نکال کر صرف چھلکا کا نقدہ تقریباً 2 سے 250 گرام۔ ترکیب: کلی پارا گرہ کر لیں۔ یہ گرہ کھرل کرنے پر دانے دار سا پیسٹ بن جائے گی۔ اس پیسٹ نما گرہ کے برابر وزن کے یعنی 6 گرام کے 3 حصہ کر لیں۔ ایک حصہ عام ٹیشو پیپر لے کر اس پر پیسے برابر گول تہ لگا کر رکھ دیں اور اوپر پیسہ رکھیں۔ گرہ کا دوسرا حصہ پیسے پر پھیلا دیں، اوپر دوسرا پیسہ رکھ کر گرہ کا تیسرا حصہ اوپر بچھا کر ٹیشو پیپر اوپر لپیٹ کر اوپر تھوڑا سا دھاگا لپیٹ لیں۔ اب اسے نقدہ میں بند کر کے خوب اچھی طرح گلکمت کریں، یا مٹی کے فٹ کوزہ میں بند و گلکمت کریں۔ گلکمت خشک ہونے پر 20 سے رپلوں کی آگ دیں۔ انشاءاللہ پھولا سا دھات کی شکل چمکدار نکلے گا۔ چوٹ لگانے پر پھوٹک سا ہوگا۔ کسی پختہ کھرل میں کھرل کریں گے تو سفوف ہو جائے گا۔ نوٹ: یہ نسخہ فقط اتباع کرام کے لیے شیئر کیا ہے، اس لیے استعمال و خوراک نہیں لکھی اور نہ ہی پورے فوائد بیان کیے ہیں۔ اتباع اپنی سمجھ سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اسے نافع فرمائے، آمین۔ طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر۔ والسلام۔ اللہ کریم سب کو شفا نصیب فرمائے، آمین۔